على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وآله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. ربیع النور کا رحمتوں اور برکتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے. ہر سو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے چرچے ہیں، حضور کی باتیں ہیں، حضور کی عظمت و شان کے تذکرے سنے سنائے جا رہے ہیں. مومن اپنے دل میں اللہ کی محبت بھی رکھتا ہے، قرآن کی محبت بھی رکھتا ہے، اپنے دین اسلام اس کی محبت سے بھی مومن کا دل مالا مال ہوتا ہے. اور سچا مومن، سچا مومن ان ساری محبتوں کا محور و مرکز محمد عربی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے؟ بڑا حساس سوال تھا. اس کا جواب صدیق ہی دے سکتا ہے اور صدیق اکبر ہی دے سکتا ہے. آپ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے. پھر اس شخص کو بتلایا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تو اللہ تھا، لیکن ہم اللہ کو جانتے نہیں تھے. اللہ کی معرفت سے ہمارے سینے بے آباد تھے، اللہ کی محبت سے ہماری روحیں خالی تھی. اللہ کی عظمت کیا ہے، مقام رفیع کیا ہے، بلند شان کیا ہے، جاہ و جلال کیا ہے، سطوت و سلطنت کیا ہے، قوت طاقت اختیار اور تصرف کیا ہے، یہ سارا پتہ رسول اللہ نے دیا ہے. اسی لیے خود کریم رب نے
جہاں اپنی محبت کا ذکر کیا وہاں رسول اللہ کو نہیں بھولا، حضور کو فراموش نہیں کیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے جس انسان اور جس شے چیز سے بندہ محبت کر سکتا ہے، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہر انسان اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ کس سے کرو؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یعنی اگر اللہ سے محبت صرف کافی ہوتی تو رسول اللہ کی محبت کرنا اس کا حکم اللہ، تو حکم دینا اور اللہ کا بنفس سے نفیس حکم دینا، اللہ کا انسانوں کو پابند کرنا کہ تم رسول سے محبت کرو، یہ اس بات کی بین واضح اور کھلی دلیل ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ سے محبت تکمیل ہے اللہ کی محبت۔ حضور سے ہٹ کر اور حضور سے کٹ کر صرف اللہ سے دعوی محبت ادھورا، ناقص ہے، خام ہے۔ فرمایا میری محبت کی تکمیل، یعنی میری محبت کا دعویٰ مکمل اس وقت ہوگا جب تمہارے روح اور دل کی گہرائیوں میں آمنہ کا لال بس رہا ہو۔ اور پھر یہ بات بھی بے دلیل نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کی اپنی آیت دلیل ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو سچائی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے نقش قدم کو اپنی زندگی کی معراج بنا دے۔ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے جو میں کرتا ہوں وہ کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جس سے میں رکتا ہوں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے کاغذوں میں تم اللہ سے پیار کرنے والے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ محبتیں چار، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی اور دین کی، اور مسلمان کی فطرت اور بھٹی میں یہ چاروں محبتیں موجود ہیں۔ اور ٹاپ آف دی لسٹ جو سب سے مرتبے کے اعتبار سے مومن کی صداقت اور سچائی کی نشانی اور دلیل ہے وہ یہ کہ اس کے من میں رسول اللہ کا پیار۔ پیار بڑھتا کئی طریقوں سے ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا اللہ کے قرآن سے کہ حضور سے محبت ضروری ہے۔ اب اللہ نے اس پیار کو بڑھانے کا انتظام بھی خود کیا ہے۔ توجہ سے سنیے، 20 طریقے ہیں پیار بڑھنے اور پیار بڑھانے۔
کوئی کسی کو پالتا ہے کسی بھی انداز سے، تو جو پالنے والا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والے سے پیار کرتا ہے۔ کوئی کسی کی روحانی تربیت کرتا ہے، کوئی شخص اور نچلی گہرائیوں میں گرا پڑا تھا، کسی کی صحبت سے، کسی کی تربیت سے، کسی کی نگاہ ناز سے وہ شخص گہرائیوں سے اٹھ کر عرش بری کی سیر کرتا، اس سے بھی پیار ہو گیا۔ کوئی کسی کا کسی اعتبار سے محسن ہو جائے، کوئی احسان کر کسی آزمائش، امتحان اور دکھ کی گھڑی میں بازو پکڑ لے، کسی بھی اعتبار سے راٹھ بندہ اس سے بھی پیار کرنا، اور جس سے پیار بڑھانا ہو اس کی اچھائیاں سنتے ہیں اور اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں؟ 10 منٹ جس سے آپ کو پیار ہو اس کے دشمن کے پاس بیٹھ جائے، اس کے شریک کے پاس بیٹھ جائے، پیار ختم نہ بھی ہو سکا، شک لے کے اٹھنا کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ شک لے کے اٹھو، میں نے کیا جانا، میں نے کیا سمجھا، آخرے بھی تو گل کرتا پہ بنتے ہی ہے، کلمہ بھی تو پڑھتا، سمجھ آ گئی؟ توجہ۔ تو پیار بڑھنے بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ محبوب کی اچھائیاں، محبوب کی خوبیاں، محبوب کی دل ربا ادائیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں، سننی ہوتی ہیں، سنانی ہوتی ہیں، جس کا خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس شخص کے پیار کا بوٹا اگا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہولے ہولے وہ درخت ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ پھر بندہ محبوب کو ہی دیکھتا ہے، محبوب کی ہی بولتی بولتا ہے، محبوب کو ہی سنتا ہے، محبوب کے علاوہ اسے کہیں چین نہیں آتا، جس طرح میرے کریم نبی نے فرمایا مچھلی کو پانی کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے اور محبت کی ڈیمانڈ میں سے اور محبت کے بہترین مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ محبوب کی باتیں، اس کے تذکرے کیے، اس کو جو جو خوبیاں، جو جو اچھائیاں اور جو جو کمالات ملے ہیں ان کو سوچا جائے، ان کا بیان کیا جائے۔ اب اللہ نے کہا حضور سے محبت کرو، یہ حکم دے کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ قرآن کی سینکڑوں آیتیں محبوب کی شان میں اللہ نے اتاری۔ سمجھ قرآن کی شان میں آیتیں اتریں تو ہم اسے دلیل بناتے ہیں نا کہ قرآن کا مقام اس لیے بلند ہے کہ اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے یا نہیں؟ دین کو سلامیاں اس لیے پیش کر رہے ہیں، اس کی عظمتوں کے گن اس لیے گا رہے ہیں کہ دین کی ویلیو اور دین کی عظمت کو اللہ نے خود بیان کیا۔ جب قرآن کی شان اللہ نے بیان کی تو قرآن شان والا ہو گیا،
قرآن پیروی کے لائق ہو گیا، قرآن محبت کے قابل ہو گیا جب دین کی شان اللہ نے بیان کی، دین عظمت والا ہو گیا، دین پر چلنا ضروری ہو گیا، دین سے پیار کرنا ضروری ہو گیا۔ آمنہ کا لال سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اس لیے کھول کھول کے بول رہا ہوں کہ فی زمانہ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان کی چال ہے کہ قرآن کی طرف، دین کی طرف، عبادات کی طرف ہر بندے کو موڑتا ہے جس کے صدقے قرآن ملا، جس کے صدقے دین ملا، جس کے صدقے عبادتیں ملے، اس کے بارے میں مشکوک ہے یا نہیں؟ اور شک بھی قرآن سے نکالے گا۔ شک بھی کیسے؟ اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دیتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ لہذا جب تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ تو شریک جو اللہ کا ہے، بت، اس کے بارے میں جو آیتیں اللہ نے اتاری تھی اٹھا کر نبی، اور سادہ لو بندہ جس کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ پھنس جاتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھ دیتا جی، تجربے ہے نسا قرآن نہیں پڑھ دیتا، اللہ کا قرآن فرمان نہیں سنیں دیتا، اور کے شودے کر دیتا۔ اصل شودے یہ سمجھ آئی؟ اصل شودے یہ جو نبی کا مقام نہ جان سکے، جو نبی کا مرتبہ نہ طے کر سکے، جس کا دماغ عظمت مصطفیٰ سے ناآشنا ہو جائے، جس کا دل محبت مصطفیٰ سے بے آباد ہو جائے، جس کی روح محبت مصطفیٰ کی سرشاری سے محروم ہو جائے، جس کی زبان ذکر مصطفیٰ کرنے سے گونگی ہو جائے، اس سے کوئی شدہ ہے؟ میرے نبی نے پوچھا تھا، جیڑا کو میں لکھ کے لے آیا آج تو میں وہ ایک لفظ بھی اس دن نہ پا سکتا۔ میرے نبی نے پوچھا تھا کنجوس کون ہوتا ہے؟ یہ حضور نے سوال کیا، جن کی تربیت حضور نے کی، جن پر محنت حضور نے کی، جن کے دلوں کو اپنی محبت کا خزانہ حضور نے بنایا، جن کی روحوں کو معرفت خداوندی کے خزینے حضور نے عطا کیے، جن کے دماغوں کو عظمت خدا اور محبت و عظمت مصطفیٰ سے مصطفیٰ کریم نے خوشبودار کیا، ان کا لہجہ کیا ہے؟ حضور جب بھی پوچھتے، کوئی سوال کرتے، جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود وہ بولتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر ہے۔ توجہ ہے یہ؟ تو حضور نے پوچھا کنجوس کون؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کے لبوں پر
درود رسول کے نغمے جاری نہ ہو سکے۔ بات طے ہو گئی، حضور نے خود بات طے کر دی، اور لبوں پر نغمے نام سن کر اس وقت ہی جاری ہو سکتے ہیں جب دل کی گہرائیوں میں آمنہ کے نام میں ڈیرے لگا رکھے۔ کاروائی نہیں ہو سکتی، فارمیلٹی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ۔ سارے پڑھ لیا، کنجوس نہیں نہ لکھو، پھر پڑھ لو اگر نہیں پڑھ سکتے، جی ہاں جی نہ کر لیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیار بڑھانے کے محبت میں اضافے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ یار کی باتیں کی جائیں، اس کے تذکرے کیا جائے، اس کی شانوں کو کھل کے بیان کیا جائے، اسے جو جو عزت طبع اور شان ملی ہے اس کو سینہ تان کر فخر سمجھتے ہوئے پرچار کیا۔ اور میں نے کہا کہ محبت رسول کا تقاضا بھی اللہ نے کیا، اور محبت رسول کو ہمارے سینوں میں آگ کی طرح جلانے کا انتظام بھی اللہ نے خود فرمایا۔ قرآن اٹھائیے، جس سورت کو بھی آپ دیکھیں گے سورت کا نام بھی لکھا ہوگا، سورت توبہ کے علاوہ ہر جگہ بسم اللہ پورا پڑھو لکھا ہوگا، ساتھ لکھا ہوگا مکی، یا لکھا ہوگا، ہے نا؟ یہ مکی مدنی کی تقسیم کیا ہے؟ قرآن تو آسمانی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ کلام الہی ہے، اس کا تعلق بلندیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، وہ سینکڑوں سال کتنے بنجر گزرے، کیا گزرے؟ رکھے، جس طرح بارش نہ ہو تو زمین روکھی ہو جاتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، ماحول بنجر ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال گزرے۔ 600 سال یہ کائنات بنجر رہی، بنجر اس لیے رہی کہ نبی نہ ہونے کی وجہ سے زمین کا رشتہ آسمان سے ٹوٹا ہوا تھا، اور زمین کا رشتہ آسمان سے کیسے ٹوٹتا ہے؟ اللہ کا کلام اترنے سے جڑتا ہے۔ کلام رک جائے تو رشتہ۔ اس جملے پہ غور کرنا چند لوگ طالب علم تو لوڑ گئی وہ نہیں جمع تفریح کرتے، توجہ۔ بنجر رہی کائنات جب حضور آئے، جہاں اور رحمتیں آئیں اور بہاریں آئیں اور برکتیں آئیں، وہاں زمین کی خشک سالی ختم ہوئی، بنجر پن بتا، اس لیے کہ آسمان سے وحی کی صورت میں نور کی بارش۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، تو نہیں کر سکتے، دیہڑی دار مولوی بالکل نہیں کر سکتے، توجہ درکار ہے۔
تو قرآن تو آسمان ہے، قرآن تو الوہی ہے، قرآن تو کلام ربانی ہے، اور ہر پانچویں ساتویں صفحے پہ مدنی، کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، 10 صحیفے، 90 صحیفے، 96 صحیفے آسمان سے اترے، 97 تورات اتری، 98 زبور اتری، 99 انجیل اتری، 96 صحیفے، 3 کتابیں آسمان سے اتری۔ اللہ نے نبی سے کہا، رسول سے کہا میرا کلام فلاں جگہ اتر رہا ہے، جا کے وصول کرو۔ جب مصطفیٰ کا معاملہ آیا فرمایا ضابطے بدل گئے، جہاں آپ ہوگے میرا قرآن وہاں آیا کرے گا۔ قرآن تو منتے ہیں، رسول کو نہ منتے، رسول اگے اگے قرآن پیچھے پیچھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے اپنی اصلاح کریں، اور آس پاس رہنے والے، بیٹھنے والے، سفر کرنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں سمجھائیں۔ قرآن کا ایک جملہ قرآن نے 2 بار بولا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، ایک 29ویں پارے میں، دوسرا 30ویں پارے میں۔ معنی سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ 30ویں پارے میں اس سے مراد جبریل امین ہے، اور 29ویں پارے میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم کا مطلب یہ ہے کلام بے شک خدا کا ہے، لفظ بھی اس کے ہیں، معانی بھی اس کے ہیں، معانی کے معنی 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 بھی اس کے ہیں۔ 7 بار میں نے اس لیے کہا کہ ابو ہریرہ بولے کہ قرآن کے جتنے معنی تھے رسول اللہ نے مجھے سکھا دیے۔ اور مسئلہ اے وے کہ میں وہ انہاں چو کچھ کھولنا تو تسی میں مار چھاڑ، اس قدر راز ہے سونے مصطفیٰ اور خدا کے درمیان۔ قرآن تو مکی مدن سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا اب اصول بدل گیا، ضابطے تبدیل ہو گئے۔ پہلے جہاں نبی اور رسول ہوتا تھا پابند تھا کہ جہاں میں اپنا کلام اتاروں گا جا کے لے گا۔ اب اماں عائشہ کے حجرے میں ان کے بستر میں نبی لیٹا ہے، قرآن وہاں بھی گزر رہا ہے۔ مکی مدن۔ خیر میں جو بات کرنے والا تھا وہ یہ کہ اگر آپ کو دلچسپی ہے قرآن سے، یہ بھی تو مسئلہ ہے، بچے قابو میں نہیں، بچے وس و بار۔ ہم نے کیا سوچا، انہوں نے ہمیں کیا دیا، مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ باہر والے مسئلہ نہیں لگتا تو نہ بولو، یہ مسئلہ ہے تو بولو۔ بچوں کے حوالے سے پریشان ہے ماں باپ، نہ ان کے رویے اچھے، نہ ان کے اخلاق اچھے، نہ ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز، نہ ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، نہ انہیں آنے جانے کا پتہ، نہ انہیں رشتوں کی قدروں کا احساس اور
ادو تو کھڑیاں آواما ہوئیاں ادو آرے ویلے ستریندے پایا مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس مسئلے کا حل سب سے پہلے ماں اور باپ ہے. تو نے انہیں کیا بتایا ہے؟ تو نے انہیں کیا سمجھایا ہے؟ تو نے انہیں کتنا تمیزدار؟ تو نے پہچان کرائی رشتوں کی؟ تو نے پہچان کرائی چھوٹے بڑے؟ تو نے پہچان کرائی کھانے پینے کی آداب؟ تو نے پہچان کرائی دین حق دین اسلام کی؟ نبی نے تو کہا تھا 7 سال کا بچہ ہو تیرے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو اور 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو بے شک نبی سے زیادہ کوئی کسی سے پیار کرنے والا ہے؟ پھر تو خود ذمہ دار. چلو کوئی بات نہیں، تو باہر کے ملک میں تھا یا تیرا کام کاج ایسا تھا کہ تو پورا ٹائم نہیں دے سکا، کوئی بات نہیں. اللہ نے تجھے شعور دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھے کی قابلیت اور صلاحیت دی ہے. سوچ میرے آس پاس کوئی بندہ تو ہے نا جو اولاد کو مصطفی بنا سکتا ہے، اولاد کو محمدی رنگ چڑھا سکتا ہے، اولاد کو وہ سارے شعور، اولاد کو وہ سارے سلیقے اور اولاد کو وہ سارے اسالیب حیات اور اولاد کو وہ سارے آداب زندگی بتا سکتا ہے جن پر عمل کر کے اولاد رسول اللہ کی نگاہوں میں بسنے لگے اور اللہ کے محبوبوں میں شمار ہوتے لگے. نہیں یہ تو مسیطر بن ویسے ٹوپیاں داڑیاں والے کو پاسی کے بن ویسے خاصی کی جو چلو ٹھیک پیغام دینا تھا دے دیا، کھلاؤ پھر ان سے کھاؤ واپس آئے. میں کہہ رہا تھا مکی مدنی طے ہو گیا کہ قرآن کی عظمت کسی کے دل میں ہے، قرآن کی شان کسی کے دل میں ہے، قرآن کی تکریم اور پیار کسی کے دل میں ہے تو وہ اس وقت اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا جب تیرے دل میں قرآن سے پڑھ کر صاحب قرآن کا پیار چمک رہا ہوگا. بس بات ختم. اگر مزید بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. بات رکو. میں کہہ رہا تھا کہ جب قرآن پڑھے نا وقت نکال سمجھ ایک لسٹ بنائیں. یہ ان پھر اگلی باری سے کم بک کیا ان 5 تن کے نام کے 5 نمبر لایا. بڑے عرصے بعد آج پرانے زمانے آر کو کوشش کی ہے. توجہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لسٹ بنائیں کہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں سے کتنی آیتیں اللہ نے صرف اپنے محبوب کی شان میں اتاری. وہ میں نے کہا نا کہ محبت بڑھانے کا ایک انداز یہ ہے کہ محبوب کی اچھائی، محبوب کی خوبیاں، محبوب کے کمالات ڈسکس کیے جاتے. بولنے والے کا رانجھا بھی راضی، سننے والوں کی روحیں بھی محبوب کی محبت سے سچا. تو لسٹ بنائیں پھر دیکھیں جو رسول پاک کی شان میں
نویکلی آیتیں اللہ نے اتاری ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ زیادہ مدنی ہیں یا مکی ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا مکی. یعنی مکہ شریف میں قرآن کی زیادہ آیتیں وہ اتری ہے جو حضور کی شان کو کھولتی ہیں. کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مدینہ شریف میں چونکہ ریاست مدینہ کا قیام ہو گیا تھا، اب ضروری تھا کہ اسلام کا آئین بتلایا جائے اور نافذ کیا جائے. لیکن مکہ میں حضور کی شان میں اللہ نے اس لیے آیتیں نازل فرمائی کہ آئین جس نے نافذ کرنا ہے پہلے اس کا مقام تو سمجھ آئے. اس کا مقام، مرتبہ اور شان مخلوق میں جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کی بات کو فالو کرنا، اس کی بات کو ماننا، پیار محبت اور احترام کی چاندنی سے اس کو نافذ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسری بھی عرض کرتی حکمت، ضرورت بھی وہیں زیادہ تھی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ مدینہ میں تو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور مکہ میں ماننے والے کم تھے، بلکہ تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے، تانے دینے والے، روڑے اٹکانے والے، مشن کو روکنے والے، جتنا ان کی مخالفت بڑھی اس قدر اللہ نے شان مصطفیٰ کو قرآن میں اجاگر. سمجھ آ رہی ہے؟ ایت چھیڑ لئیے پھر چلتے رہیں گے پورا مہینہ. فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی رسالت کا تاج عطا کر کے. پہلی صفت یہ ہو گئی غیب کی خبریں دینے والے. دوسری صفت ہو گئی رسالت. پھر رسالت کا دعویٰ آپ نے خود نہیں کیا یا آپ کے ماننے والوں نے آپ کو رسول نہیں بنایا. فرمایا کچھ سے کچھ ہوتا رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آمنہ کے لال کو مقام رسالت عطا کیا. انا رسولنا، یہ دو صفتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور نبی غیب کی خبریں دینے والا یہ تیسری صفت ہے. شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. مبشرہ، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا. ونذیرا، دوزخ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اللہ سے نہیں، کس سے؟ وداعیا الی اللہ، جس کو لو ڈرائیے پھر اس وال بلائی دل نہیں انجے نا. فرمایا وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. بتایا وہ کتنا محبت کرنے والا ہے، وہ کتنا خیر خواہ ہے، اللہ کس قدر تیری بھلائی چاہتا ہے. پہلے ذہن بنایا اللہ کی محبت کے بارے میں انسان کا، پھر انسان کو کہا وہ بلا رہا جی. فرمایا بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف سونے نے بلایا، اس میں بھی اپنی مرضی نہیں، اللہ نے ہی سگنل دیا انہاں گھل میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بناتے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے جانے جان آپ کو سراج منیر بنائے. کچھ باتیں مشکل، کچھ زیادہ مشکل، کچھ بہت زیادہ
روح کو حضور سے کے پیار سے آباد کرنے کا پورا دھیان، پوری توجہ، روشن اور روشن کرنے والا سورج بنا، محبوب آپ کو روشن اور روشن کرنے والا یہ اللہ سونے کا طریقہ ہے۔ توجہ ہے کہ وہ اللہ کچھ چیزوں اور ان چیزوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے ظاہری مثال دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ظاہری کیا کرتا ہے؟ مثال دیتا ہے۔ آپ نے سنا اور مانا کہ اللہ ہے، ہم تو چپ چاپ مان گئے ہے، لیکن کچھ لوگ سوچتے تھے، کوئی جمع تفریق ضرب تقسیم کرتے تھے، اب اللہ سامنے تو آنا نہیں چاہتا، بے پردہ تو ہونا نہیں چاہتا، اور حسابی دماغ کو بھی ایمان دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک مثال سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، مثال نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کوکب درّی یوقد۔ اللہ ہے، یہ دعویٰ ہے، چپ چاپ ماننے والے مان گئے، کچھ سوچنے والوں کو اللہ نے مطمئن کیا، فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور اس کی مثال ایک چراغ کی ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا، اس آیت پہ تفصیلی بات کروں گا، وعدہ تو بڑا پرانا ہے، وفا نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں نام کیا ہے، بھول گیا ہوں، حافظ تھے مٹیلہ کے، جمعہ یہاں پڑھتے تھے، فوت ہو گئے۔ ان کی اولاد کو زیادہ سمجھ آ گئی دین کی، انہوں نے بتایا 4-5 مہینے بعد سے پتہ چلا۔ ایک مرتبہ دادا جی سے انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہیں سنی تھی، اللہ نور السماوات۔ حافظ صاحب کا چونکہ ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا، دماغ بھی ساتھ دیتا تھا، تقریباً وہ ساری تقریر ان کے ذہن میں تھی۔ اس وقت شوق ہے کہ کسی وقت اس پہ عرض کو تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، فرمایا مثال نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے، جو چراغ تاکچے میں رکھا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال سمجھ آئی جائے۔ اب حضور کو کون جان سکتا ہے؟ حضور کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور کی شان کون اپنے عقل و علم میں لا سکتا ہے؟ حضور نے خود کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر تو میرے بہت قریب ہوا، سفر کا بھی ساتھی، گھر کا بھی ساتھی، میرا سسر بھی بنا، جنگ کا بھی ساتھی، امن کا بھی ساتھی، بازار کا بھی ساتھی، مسجد کا بھی ساتھی، ہجرت کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی۔
لیکن خیال رکھنا، اتنی نزدیکی جب ملتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے میں سب کچھ، نہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور کیسے پہچانے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، لوگوں یہ دعویٰ ہے اللہ ہے، اللہ ہے، یا اللہ ہے، فرمایا دعوے کی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا میں اس کو بھی کھولتا ہوں، آنا مرأۃ جمال الحق، میں سونے اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ جس نے اللہ کی کوئی بھی شان دیکھنی ہو وہ وجود مصطفیٰ کو دیکھے، پھر کوئی جان سکتا حضور؟ لیکن فرمایا سمجھانا تو ہے کہ میرا محبوب کیسا ہے، میرا محبوب کتنا بلند و برتر ہے، میرا محبوب کتنی عظمت و شان والا ہے۔ فرمایا سراج منیر، وہ روشن اور روشن کرنے والا سورج۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، انشاءاللہ بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یار زندہ صحبت باقی عرض کریں گے کہ اللہ نے حضور کی مثال سورج کے ساتھ کیوں دی، پھر سورج کے بارے میں بتائیں گے جس قدر سورج کے بارے میں گرہیں کھلتی چلے جائیں گی اتنا مقام مصطفیٰ۔ صرف اتنا جملہ بول دوں، اس کائنات میں جتنے ستارے اور سیارے ہیں ان میں سب سے روشن، سب سے بڑا سورج آفتاب ہے، تو رب ذوالجلال نے چاند سے نہیں، ستاروں سے نہیں، سیاروں سے نہیں، کہکشاؤں سے مثال نہیں دی، سورج سے مثال دی، بتا دیا جس طرح سورج اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، مصطفیٰ بھی ساری کائنات میں بے مثل اور بے مثال۔